اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمان زندگی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں کیا سمان زندگی تھا اور حضور اکرم کی ازواج مطہرات کے لیے حضور نے کس قسم کا سمان زندگی مہیا فرمایا تھا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ام المومنین ہونے کے بعد ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا گھر ملا تھا۔ انہیں جو ساسا میسر آیا وہ ایک چکی اور چند سیر جو تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ ان کی خالہ ام المومنین حضرت ممونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پانی کا ایک مشک ہوتا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں ہی تمام قسم کے مشروبات نوش فرماتے تھے۔ حضور کی ازواج مطہرات اپنی ضرورت کی چیزیں گھر میں رکھ کر باقی سب اللہ کے راستے میں غریبوں یتیموں میں خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ تمام امہات المومنین کے مکان لگ لگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور مختصر تھے۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ جس کا دریچہ مسجد نبوی کے اس حصے میں کھلتا جسے روضہ ریاض الجنہ جنت کے باغات میں سے ایک چمن فرمایا گیا ہے، یہ اس قدر تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے صحابہ اکرام حجرے میں داخل ہونے لگے تو 10 آدمیوں سے زیادہ کی اس میں گنجائش نہ تھی۔ ان تمام حجروں کے اندر سامان برائے نام ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور کے آرام فرمانے کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا موجود تھا جسے 2 طے کر کے بچھا دیا جاتا۔ حضور کے تمام حجروں کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں اور ان میں شگاف پڑ گئے تھے، سراخوں سے دھوپ اندر آتی تھی، تمام چھتیں کھجور کی شاخوں اور پتوں سے چھائی تھیں۔ بارش سے بچنے کے لیے کمبل لپیٹ دیے جاتے۔ حجروں کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو سکتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر پردہ یا ایک پٹ کا کواڑ تھا۔ کاشانہ نبوت گو انوار انہی کا مظہر تھا، لیکن اس میں رات کو چراغ تک نہ ہوتا تھا۔ گھر کی زہری زیب و حرائش آپ کو پسند نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دھاری دار رنگین کپڑے لٹکا دیے تو حضور سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، کیا ہمیں مال اینٹ اور پتھروں کو لباس پہنانے کے لیے نہیں دیا گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات محسن انسانیت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات سراپا قرآن مجید تھے۔ آپ نہایت خلق محبت اور کندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے، سلام کہنے میں سبقت کرتے تھے، مصافحہ اور مانکا کرتے، وقار اور متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے، کسی کی دل شکنی نہ کرتے، غریبوں اور بیووں اور ضعیفوں کے گھر جا کر ان کا پانی بھرتے، ضروریات زندگی کی چیزیں بازار سے لا کر دیتے، مہمانوں کی خاطر مدارت خود کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہر چیز مہمانوں کی نظر ہو جاتی، تمام اہل و عیال فاقہ کرتے، ہمیشہ سادہ اور ایک ہی غذا پر گزارا کرتے۔ کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو اپنے سامنے جو کھانا ہوتا اسے اختلاف کرتے، سب سے مل جل کر سرزمین میں اس طرح فرد کش ہوتے، کسی قسم کا امتیاز نہ دکھائی دیتا۔ آپ کا مقدس چہرہ انور پہچان کی علامت تھا۔ عام انسانوں کے ساتھ یکساں اور مساوات کا سلوک کرتے، میر غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے کی کوئی تمیز اور فرق نہ رکھتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، انسانوں کی عزت تقریر صرف تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ حضور کی خدمت میں آپ کے جان نثار صحابہ کرام ہمہ وقت حکم کے منتظر اور مستعد رہتے۔ آپ کے ادنا اشارے ابرو پر جان نثاری کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور انجات کا باعث سمجھتے۔ حضور اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تاکہ امت کا کوئی فرد محنت مزدوری اور اپنے ہاتھ سے کام کو معیوب خیال نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کسی نے آپ کو معاملات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ حضور گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پابند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھوتے، بازار سے سودا سلف خرید لاتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود ہی اس کی مرمت کر لیتے، ڈھول میں ٹانکے خود لگاتے، اونٹ اور سواری کے جانور خود باندھتے، چارہ دیتے،
اور غلام کے ساتھ مل کر آٹا خود گوندتے تھے۔ آج سے کبھی آپ نے کسی غلام، لونڈی، کسی عورت اور کسی جانور کو نہیں مارا۔ آپ نے کسی سائل کی درخواست کو بھی رد نہیں فرمایا۔ انسان تو اشرف مخلوقات ہے، آپ حیوانات پر بھی رحم فرماتے، اور اس بے زبان مخلوق پر جو ظلم روا رکھے جاتے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ جانوروں کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا رواج ختم کرا دیا۔ زندہ جانور کے بدن کا گوشت کاٹنے، جانور کے دم الیال کاٹنے، پرندوں کے انڈے اور ان کے گھونسلوں سے بچے اٹھانے کو منع فرما دیا۔ جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھنے والے مالکوں کو سخت تنبیہ فرمائی۔ خدا سے ڈرو۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت، پاکیزگی اور خوشبو کو پسند فرماتے، پاکیزہ لباس پہنتے اور دوسروں کو پہننے کا حکم دیتے۔ اجتماع عام خصوصاً جمعے کی نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو اور سرما لگانے کا حکم دیتے تاکہ پسینے کی بو سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو معمولی تکلیف تک بھی نہ پہنچے۔ شرم و حیا کی تلقین فرماتے، دوسروں کے سامنے ننگا نہانے، بے پردہ ہونے، کھڑا ہو کر پیشاب کرنے، زنا، شراب، سود اور فسق فجور کی سختی سے ممانعت فرماتے۔ حضور کا عدل و انصاف۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے بے شمار قبائل سے واسطہ پڑتا۔ وہ قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے۔ حضور نے تمام قبائل کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا اور اسلام کی دعوت دینے، عدل و انصاف کا معاملہ کرتے وقت کسی خاص قبیلے یا کسی خاص فرد کی طرفداری نہیں کی، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق اور امتیاز بھی روا نہیں رکھا، بلکہ سب کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی۔ بعض لوگوں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمائش کر کے معافی کی درخواست پیش کی۔ آپ نے اس کی سفارش پر ناراض ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل اسی سبب سے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے اور میروں سے درگزر کرتے تھے۔ حضور نے ایسے موقع پر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری لختے جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انسانوں کو غلامی کی ذلت، کالے گورے کے فرق، امتیاز سے نجات دلا کر شرف انسانیت سے سرفراز کیا، وہاں انسانوں میں اقتصادی معاشی مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں جو اصلاحات نافذ کی اور جو اسماء حسنہ پیش فرمایا، وہ تاریخ انسانی کا باعث اور افتخار سرمایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایماندار نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ فاقے اور بھوک سے نڈال ہو۔ آپ نے فرمایا، تو مزدور کو جو محنت مشقت کر کے پسینے سے شرابور ہو جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر کے قابل کاشت بنایا اور بیکار زمین پر دیوار کھڑی کر کے قبضہ کر لیا، وہ اس کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا، زمین اس کی ہے جو اس پر کاشت کرتا ہے، جو شخص کاشت کے بغیر 3 سال تک بیکار چھوڑ دے اس کا حق ملکیت خود بہت ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پانی، گھاس اور آگ میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں، یعنی جو چیز قدرتی پیداوار اور وسائل میں شامل ہیں، درخت، معدنیات، گیس، تیل وغیرہ، وہ سب انسانوں کی مشترکہ مراز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 40 روز تک سامان غذا کو گران فروشی کے لیے ذخیرہ کیا، اللہ کی ذات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھوٹ ملا کر دھوکہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔